میرے ساتھ ایک ایسے شہری موجود ہیں جنہوں نے تحصیل پتوکی کے تمام گاؤں میں جا کر مقدس کاغذات کو اکٹھا کیا اور اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر قرآن محل بنا ڈالا۔ قرآن محل بنانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ سر، قرآن محل شریف بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک تو قرآن پاک کے جو شہید نسخہ مبارک ہوتے ہیں نا، سپارے وغیرہ، ان کو ہم لوگ سیو کریں تاکہ وہ بے ادبی سے بچ سکیں۔ ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ جب اس بلڈنگ کو دیکھے گی نا تو وہ ایک سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے قرآن کے ادب کے لیے، تحفظ کے لیے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے۔ سر 2011 میں نا میری نا کوڈلاپا اسٹیشن پہ ورکشاپ تھی، وہاں پہ ایک دوست نا رکشہ چلاتے تھے، وہ میرے سے کام کروانے کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ مقدس سراغ نا بہت ان کا تحفظ نا بہت ضروری ہے۔ حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے مرشد پاک ہیں، میں نے ان سے یہ پھر ساری یعنی کہ تعلیمات لی، پھر الحمدللہ 2011 سے لے کے اب تک تقریباً ہم لوگ یہ سارا سلسلہ جو ہے چلا رہے ہیں۔ ہم نے پھر نا کوشش کی ہے کہ اپنا لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ تھوڑے قرآن پاک کے نسخے مبارک شہید ہوتے تھے، اس کے لیے قبر کھودتے تھے، قبر کھود کے اس میں دفن کر دیتے تھے، لیکن اب چونکہ بے ادبی زیادہ ہو رہی ہے، قرآن پاک زیادہ شہید ہو رہے ہیں، اس کے لیے پھر اجتماعی قبر کے طور پہ اس کو ہم نے پھر یہ کنویں جو ہے نا یہ ریکمینڈ کی ہیں تاکہ اس کے اندر تھوڑی جگہ کے اندر زیادہ قرآن پاک سیو ہو جائیں۔ ہمارے حکومت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جس طرح کہ پنجاب قرآن بورڈ کے بھی اس میں بھی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ بھتہ لے کے ان سے یعنی کہ منتھلیاں لے کے ان کمپنیوں کو وہ سیل نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں۔ اب اگر اچھا نسخہ ہو، اچھا کاغذ لگا ہو تو وہ جلدی قرآن پاک شہید نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی بے ادبی روکنا چاہتے ہیں تو یہ غیر رجسٹرڈ جو کمپنی ان کو بند کروائیں۔ قرآن پاک تو ایک ایسا کلام ہے اللہ رب العزت کا جس سے ہم نے تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کرنی ہے، تو جب قرآن پاک بند الماری کے اندر موجود ہوگا تو اس کا فائدہ تو ہمیں نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، فہد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میں پتوکی میں موجود ہوں، میرے ساتھ ایک ایسے شہری موجود ہیں جنہوں نے تحصیل پتوکی کے تمام گاؤں میں جا کر مقدس کاغذات کو اکٹھا کیا اور اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر قرآن محل بنا ڈالا۔ یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کہاں سے موٹیویشن ملی اور انہوں نے کتنے عرصے میں یہ قرآن محل تیار کیا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ سر، میرا نام محمد افضل چشتی ہے۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قرآن محل بنانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ سر، قرآن محل شریف بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک تو قرآن پاک کے جو شہید نسخہ مبارک ہوتے ہیں نا، سپارے وغیرہ، ان کو ہم لوگ سیو کریں تاکہ وہ بے ادبی سے بچ سکیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ جب اس بلڈنگ کو دیکھے گی نا تو وہ ایک سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے قرآن کے ادب کے لیے، تحفظ کے لیے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے قرآن محل شریف کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ اس قرآن محل پہ کام کر رہے ہیں اور کیسے خیال آیا آپ کو قرآن محل بنانے کا؟ سر 2011 میں نا میری نا کوڈلاپا اسٹیشن پہ ورکشاپ تھی، وہاں پہ ایک دوست نا رکشہ چلاتے تھے، وہ میرے سے کام کروانے کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ مقدس سراغ نا بہت ان کا تحفظ نا بہت ضروری ہے، ان کی بے ادبی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ مطلب سیکھا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں بزرگ ہیں حضرت خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے مرشد پاک ہیں، میں نے ان سے یہ پھر ساری یعنی کہ تعلیمات لی، پھر الحمدللہ 2011 سے لے کے اب تک تقریباً ہم لوگ یہ سارا سلسلہ جو ہے چلا رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے افسر صاحب، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو مشکلات ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ نے یہ کام شروع کیا کس طرح شروع کیا؟ سر، ہم نے جب سٹارٹ کیا اس میں پہلے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بلڈنگ پہلے تو ہم نے بنی دیکھی نہیں، تو آپ کیسے اس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم نے پھر نا کوشش کی ہے کہ اپنا لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے مختلف پلیس پہ جا کے نا لوگوں کو مساجد میں، مدارس میں، گلی محلوں میں جا کے ان کو بتایا کہ قرآن پاک کا ادب بہت ضروری ہے، اس لیے یہ بلڈنگ بنانا ہمارے لیے نا بہت ضروری۔ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ تھوڑے قرآن پاک کے نسخے مبارک شہید ہوتے تھے، اس کے لیے قبر کھودتے تھے، قبر کھود کے اس میں دفن کر دیتے تھے، لیکن اب چونکہ بے ادبی زیادہ ہو رہی ہے، قرآن پاک زیادہ شہید ہو رہے ہیں، اس کے لیے پھر اجتماعی قبر کے طور پہ اس کو ہم نے پھر یہ کنویں جو ہے نا یہ ریکمینڈ کی ہیں تاکہ اس کے اندر تھوڑی جگہ کے اندر زیادہ قرآن پاک سیو ہو جائیں۔ اس بے حرمتی کا آپ کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ سر، اس میں 3-4 قسم کے لوگ ہیں جو اہل اقتدار ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں ہمارے جو پیر حضرات ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، پھر حکمران جو اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ وہ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ وہ سر ایسے ہیں کہ دیکھیں اب ہمارے ملک کے اندر کوئی چیز مثال کے طور پہ جیسے پچھلے دنوں کرونا کا مسئلہ بنا تو اس میں ہر چیز حکومت نے اپنے ڈنڈے سے جو ہے نا وہ یہ صفیں اٹھا لیں، یہ قالین اٹھا لیں، فاصلہ رکھیں، یہ سارا کچھ انہوں نے عمل درآمد کروایا۔ جب حکومت کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غیر رجسٹرڈ کمپنیاں قرآن پاک کو اس قدر پرنٹ کر رہی ہیں کہ اخبار سے بھی ہلکا 40 گرام والا پیپر یوز کر کے وہ قرآن پاک پرنٹ کر رہی ہے، جبکہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے نا قرآن پاک کا وہ 100 گرام والا ہے۔
اب حکومت ان کو, ہمارے حکومت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جس طرح کہ پنجاب قرآن بورڈ کے بھی اس میں بھی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ بھتہ لے کے ان سے یعنی کہ منتھلیاں لے کے ان کمپنیوں کو وہ سیل نہیں کرتے, ان کو روکتے نہیں ہیں, جس وجہ سے قرآن پاک ہلکے کاغذ کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے, سستے میں وہ مطلب بیچ دیتے ہیں. 100-150 روپے کا قرآن پاک کا پورا نسخہ مبارک وہ نا موٹر سائیکلیں والے وہ بازاروں میں دے جاتے ہیں. اب اگر اچھا نسخہ ہو, اچھا کاغذ لگا ہو تو وہ جلدی قرآن پاک شہید نہیں ہو سکتا. اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی بے ادبی روکنا چاہتے ہیں تو یہ غیر رجسٹرڈ جو کمپنی ان کو بند کروائیں. افضل بھائی آپ کی بات ٹوکتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم قرآن رمضان المبارک آتا ہے تو لوگ جوک در جوک مسجدوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ سارا دن وہ فری ہوتے ہیں اور شام کو وہ کام کرتے ہیں, اور آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نئے نسخے لے کے آتے ہیں. سر وہ ایسے ہی یہ کیا وجہ ہے کہ نئے نسخے وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اور آپ لے کے آتے ہیں؟ سر ایسا ہی نا کہ دیکھیے ہماری بے حسی یہ ہے کہ قرآن پاک ایک اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے, اس کی تلاوت کا علیحدہ ثواب ہے, زیارت کا علیحدہ ثواب ہے. ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں کہ موبائل کے اوپر یہ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے شروع کر دی. مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ موبائل کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں, جو نسخہ مبارک اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. پھر جو لوگ مساجد کے اندر جو نئے نسخے مبارک رکھوا کے جاتے ہیں وہ تو اس نیت سے رکھواتے ہیں کہ لوگ اپنا اس سے تلاوت کریں گے, ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کو ثواب ملے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. سینکڑوں نسخے مبارک رمضان سے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں لوگ اٹھا کے قرآن محشر پہنچا دیتے, جو کہ ہماری بیگ کے جو الماری ہیں اس میں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ بڑے نسخے مبارک ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, لیکن اٹھا کے انہوں نے ناؤز باللہ وہ ہمیں دے دیے کہ لو جی اس کی ہماری مساجد میں ضرورت نہیں, بہت اضافی ہیں, ان کو کسی اور مسجد میں رکھوا دیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کہ ایک نیا نسخہ آ گیا, وہ پیپر والا تو سین الگ ہے نا, نیا نسخہ آ گیا تو ظاہری سی بات ہے آپ کی مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یا اتنے بندے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, آپ کے پاس اتنے نسخے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ تو نہیں نہ ہونے چاہیے. بالکل ایسے سر, یہ ایک بہت المیہ ہے کہ ہمارے مساجد کے جو ائمہ کرام ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اگر آپ نے ثواب کی نیت سے یہ نسخہ مبارک رکھوانا ہے نا تو ثواب کی اور بھی ذرائع ہیں. مسجد کا بل ہو گیا, مسجد کے پنکھے, قالین, یا کوئی مسجد کا امام مسجد ہے, ان کے خادمین ہیں, ان کے جوتی کپڑا, ان کے بچوں کا رہن سہن, یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. یہ سارا پیسہ آپ ان کے اوپر بھی خرچ کر سکیں, ضروری نہیں کہ نسخہ مبارک آپ خریدیں اور خرید کے الماری کے اندر سجا کے رکھ دیں. یہ سجانے کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک تو ایک ایسا کلام ہے اللہ رب العزت کا جس سے ہم نے تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کرنی ہے. تو جب قرآن پاک بند الماری کے اندر موجود ہوگا تو اس کا فائدہ تو ہمیں نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ ایسا قدم نہ اٹھایا کریں جس سے کوئی فائدہ ہی نہ, الٹا نقصان ہو. آپ ابھی بات کر رہے تھے علماء کرام کی, ظاہری سی بات ہے آپ بھی کسی عالم کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے بھی کسی سے سیکھا ہے. کسی کو اٹیک کرنا کہ اچھی مناسب بات ہے؟ نہیں, یہ اٹیک نہیں ہے, یہ دراصل اٹیک نہیں, یہ ایک برادرانہ طور پہ ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنی جو تعلیمات ہیں نا اس کے اندر یہ چیز ضروری کر دیں کہ لوگوں کو ہم نے وہ چیزیں بتانی ہے جن سے ان کا ایمان جانے کا خطرہ ہے, ان کا دینی دنیاوی نقصان ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں علماء کرام کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے موٹیویٹ کریں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے. اب جس قرآن پاک کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا. اب ایک بندے کے ہاتھوں سے قرآن پاک کی توہین ہی ہو رہی, بے ادبی ہو رہی. توہین سے مراد, توہین تو ہوتا ہے نا دانستہ طور پر کرنا, بے ادبی مسلمان سے بے ادبی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بے ادبی ہو جاتی ہے کہ مساجد کے اندر الماریوں کے اوپر جو قرآن پاک رکھے ان کے اوپر گرد و غبار بغیر غلاف کے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پاک جب بھی ہم مسجد کے اندر رکھیں اس میں غلاف چڑھائیں. اب دیکھیں موبائل ہے, موبائل کے اوپر 2 پروٹیکٹر ہوتے ہیں, ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے. اب یہ کیوں ضروری ہے کہ میرا موبائل خراب نہ ہو؟ قرآن پاک استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ تو ایسے ہی ایک کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو بے وضو کوئی مومن مسلمان اللہ کا ولی بھی اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے. تو اس کتاب کے اوپر نہ تو غلاف, گرد و غبار, اتنی معاذلہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں استغفر اللہ ہمارے پاس جو نسخے مبارک آتے ہیں, شرم آتی ہے ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہ یار یہ ایک ایسی مسلمانی کہ ہمارے موبائل کے لیے جس میں زیادہ تر نقصانات ہیں اس کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے. 500 روپے کا پروٹیکٹر ہوتا ہے, اس میں پاؤچ ہم لوگ چڑھاتے ہیں, لیکن قرآن پاک کے لیے 100 روپے کا غلاف نہیں چڑھاتے ہم لوگ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہو گیا کہ آپ مدارس میں جا کے لے کے آتے ہیں اور دوسرا مسجد میں جا کے لے کے آتے ہیں, اور کچھ لوگ میں نے اکثر آپ کے باکس دیکھے ہیں جو
دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں کیونکہ گھر والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ دور ہے یہ گاؤں تو نہیں آ سکتے, وہ وہاں پہ رکھتے ہیں. تو آپ کی ٹیم کب جاتی ہے, وہ مقدس اوراق کب لے کے آتی ہے؟ سر اس میں پہلی بات تو یہ کہ باکس جو لگانے کا مقصد تھا نا, وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ باکس لگانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر سے اٹھا کے قرآن پاک یا سپارے اس میں رکھ دیے جائیں. وہ باکس جسٹ اس لیے ہم نے لگائے تھے کہ جو بندہ گزر رہا ہے نا رستے میں, اگر اللہ نہ کرے کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے نا, وہ وہاں سے اٹھا کے مسافر بندہ وہاں پہ رکھ دے, اس کو ایک سہولت دی گئی, نہ کہ قرآن پاک یا صحیح سپارے اٹھا کے اس میں رکھ دی جائیں. قرآن پاک سپارے جب بھی آپ نے رکھنے اپنی قریبی مسجد میں جمع کروائیں, وہاں پہ اگر بندوبست نہیں ہے تو وہاں پہ ایک پیٹی نما باکس رکھیں جس میں سارے لوگ وہاں پہ رکھیں, محلے دار سارے. پھر ہم لوگ ہم اپنے نمبر دیتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ ہمیں کال کریں گے ہم آ کے وہاں سے کلیکٹ کر لیں گے. پھر ہماری جو اپنی روٹین ہوتی ہے نا, وہ ایک حساب ایسا ہوتا ہے کہ مہینے بعد بھی ہوتا ہے, 2 مہینے بعد بھی, 15 دن بعد بھی, جیسے جیسے یعنی کہ وہ باکس فل ہوتے ہیں نا, اس اعتبار سے ہم لوگ وہ پھر ان کی جو اپنا کلیکشن کا سلسلہ نا وہ کرتے ہیں ہم لوگ. افضل بھائی, قرآن مجید کے علاوہ آپ کے پاس احادیث بھی آتی ہوں گی, مقدس جو بکس ہیں وہ بھی آتی ہوں گی, تو کس طرح جب وہ آتی ہیں کیا تاثرات ہوتے ہیں آپ کے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ہم مقدس اوراق کی بے ادبی کریں یا مطلب کہ ہم ان کو خرید کے اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو ہم محفوظ کر کے رکھ لیں؟ سر دیکھیں, جب غیر کی تہذیب ہم لوگ اپنائیں گے نا تو اپنوں سے دور تو ہوں گے. ہمارے معاشرے کے اندر موبائل یوز کرنے کے لیے گھنٹوں ٹائم ہے, لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اگر ہم لوگ پھر اپنے دیکھیں, ہم لوگ زوال کی طرف جا رہے ہیں, عروج کی طرف نہیں, عروج ہمارا ختم ہو رہا ہے, زوال کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اگر ہم پھر دوبارہ واپس لوٹ آئیں گے نا تو یقیناً ہمارے معاملات بھی سارے حل ہو جائیں گے, اور گھروں میں بازاروں میں جو لڑائی جھگڑے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر, جو بے چینی پھیلی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. تو میری دوستوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی جو اولاد ہیں ان کو اس طرف لے کے آئیں کہ کتابوں کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, تاکہ آپ کی روحانی جو ہے نا وہ دوبارہ بحال ہو. آپ کے پاس ابھی تک کتنے قرآن مجید کے نسخے محفوظ ہیں, اور احادیث اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ابھی تک محفوظ سر ہیں؟ ہمارے پاس دینی کتب بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, احادیث مبارکہ کی کتاب بھی ہوتی ہیں, روزمرہ مسائل کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, وہ ہم لوگ الماریوں میں سیو کر لیتے ہیں چھانٹی جب کرتے ہیں. پھر ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پاک, سپارے, سورہ یاسین شریف کا سیٹ, سپاروں کا سیٹ یا دینی کتب جو بھی ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہیں, وہ ہم لوگ فی سبیل اللہ ان کو جو ہے نا وہ پیش کرے, تحفے کے طور پہ پیش کر لوگ لے جاتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. اچھا افضل بھائی, آخر میں آپ ان مخیر حضرات کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا تو چاہ رہے ہیں مگر ان کے پاس کوئی وے نہیں ہوتا اچھا کہ یار ہم اس پہ جائیں, جس طرح آپ بول رہے تھے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کرنے کی بجائے ہم کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں, تو کس طرح کے کام کرنے چاہیے؟ سر اس میں یہ ہے کہ فی الوقت قرآن پاک کا نسخہ مبارک ہم لوگ جب بھی خریدیں نا, پہلی بات ہوئی کہ جب ضرورت پڑے نا تو ہم لوگ اپنی مساجد میں جائیں, وہاں پہ بہت سارے نسخے مبارک ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ہوتے ہیں, وہاں سے لے آئیں, امام مسجد سے رابطہ کر کے ان سے مشورہ کر کے دیکھیں. کرنی تو تلاوت ہے نا. اگر پھر بھی بندہ کو کہتا ہے نا کہ میں نے اپنے پیسوں سے نسخہ مبارک خریدنا ہے, وہ اچھا کاغذ 8 پیپر والا نسخہ مبارک لے کے آئیں, مہنگے کاغذ, پھر اس کے اوپر غلاف چڑھائیں, اس کے لیے ریل باکس لیں تاکہ اس قرآن پاک کو جو ہے نا وہ سیو کیا جائے. پھر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری مساجد میں قرآن پاک مکمل کافی سارے موجود ہیں تلاوت کے لیے, تو امام مسجد سے, ائمہ مساجد سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں نے ان کو خرچ کرنا کہاں خرچ کروں, وہ ان کو بتائے, جائز صورتحال بتائے, تو وہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ قرآن محال شریف مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے اپنے گلی محلوں میں کچھ نہ کچھ ارینج کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسہ دیں, ہمیں چندہ دیں, کوئی 1 روپے کا مطالبہ نہیں, ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ اپنے محلے کے اندر, اپنے علاقے کے اندر مقدس اوراق کو سیو کرنے کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہمارے اس کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں, ہم آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ کیسے اس کو سیو کر کے, مقدس اوراق کو سیو کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ کریں 030147735540. اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کے نام مبارک کو, قرآن پاک کو بے ادبی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہم پر ہوگی. ایک لاسٹ پہ میں ایک حدیث پاک, آپ افضل بھائی لاسٹ میں ہماری آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو مقدس اوراق ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے یا جو بچے ہیں ان کو اچھے سے گائیڈ کرنا چاہیے؟ سر اس میں تو سیدھی بات ہے نا کہ یہ علامہ اقبال جیسے فرماتے ہیں, خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر ہمارے پاس ادب ہی نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کی تربیت بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, جو ان کے چچا ہوتے ہیں, پھوپھیاں ہوتی ہیں, رشتہ داری جو قریبی رشتے ان کی عزت نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن پاک کا ادب نہیں ہے, مقدس اوراق کا ادب نہیں ہے, تو پھر ان کی کیا عزت کریں گے؟ تو اس لیے ادب جو ہے نا یہ لازمی بہت ضروری ہے. ہر شخص, پھر یہ ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں
ان میں بہت بڑا فقدان ہے کہ اس کے اندر تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت ادب کے حوالے سے بالکل نہیں دی جا رہی. یہ تمام اساتذہ چاہے وہ دینی اعتبار سے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہیں, وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے طلباء کو جو ہے نا ادب کی دولت جو ہے نا یہ لازمی دیں. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ افضل چشتی صاحب جو پتوں کی اور پتوں کی کے گرد و نواح کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور مقدس اوراق کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں بھی ایک قرآن محل بنائے تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.